اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 86، حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ طریقت و حقیقت میں ممتاز زمانہ اور عشق و محبت الہی میں یکتائے روزگار اور تفسیر و حدیث میں مکمل عبور رکھتے تھے۔ آپ کے اقوال اس قدر دقیق ہوتے تھے کہ عوام ان کے سمجھنے سے قاصر رہتے۔ آپ کی ریاضت و کرامت کا احاطہ تحریر میں لانا کسی طرح ممکن نہیں۔ آپ نے بے شمار بزرگان دین سے فیوز باطنی حاصل کیے اور آپ کے سوز و گداز سے اس دور کے لوگوں نے آپ کو نوحہ گر قوم کا خطاب دے دیا۔ حالات: آپ کا ابتدائی دور مرو میں گزرا اور اس دور کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ زمین مرو میں شیطان کو رنجیدہ اور سر پر خاک ڈالتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ تو نے اپنی یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے اور کس مصیبت اور پریشانی نے تجھے یہ حالت بنانے پر مجبور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جس خلعت کو 7 لاکھ سال سے طلب کرتا رہا، وہ خلعت اس نے ایک آٹا فروش کو پہنا دی۔ حضرت شیخ علی پارمدی کا قول ہے کہ جس وقت قیامت میں مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا نیک کام انجام دیے، تو میرے لیے اس وقت صرف ایک ہی جواب ہوگا کہ میں نے شیخ ابو علی دقاق سے عشق کیا اور انہی کا عقیدت مند رہا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ خود رو درخت کو نہ تو پانی دیتا ہے اور نہ دیکھ بھال کرتا ہے، اس پر بھی پتے نکل آتے ہیں لیکن اس پر اکثر پھل نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو بدمزہ ہوتا ہے اور بے سود بھی۔ اسی طرح مرشد کی خدمت کے بغیر مرید کو بھی کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ قول صرف میرا ہی نہیں بلکہ حضرت شیخ ابو القاسم نصر آبادی سے بھی میں نے ایسا ہی سنا ہے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسا ہی سنا ہے۔ غرض کے اپنے دور کے ہر بزرگ نے اپنے پیش رو بزرگوں سے ایسا ہی سنا ہے۔ فرمایا کہ میں جب حضرت ابو القاسم نصر آبادی کی خدمت میں حاضری کا قصد کرتا تو پہلے غسل ضرور کر لیتا، اور ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا کہ میں بغیر غسل کے ان کی خدمت میں پہنچ گیا ہوں۔ آپ مدتوں مرو میں مقیم رہ کر واعظ گوئی میں مشغول رہے۔ اس کے بعد آپ متعدد مقامات پر تشریف لے گئے اور تقریباً ہر جگہ عوام کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس پہننے کو کوئی کپڑا نہ تھا تو آپ حالت برہنگی میں حضرت عبداللہ عمر کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک شخص نے آپ کو شناخت کر کے بہت تعظیم کی، پھر آہستہ آہستہ سب نے آپ کو پہچان کر گھیرے میں لے لیا اور اصرار کرنے لگے کہ آپ یہاں پر کچھ دیر درس دیں، لیکن آپ کے انکار پر لوگوں نے واعظ فرمانے کی فرمائش کی۔ چنانچہ پہلے تو آپ نے انکار کیا، لیکن بے حد اصرار کے بعد آپ منبر پر تشریف لے گئے اور داہنی طرف اشارہ کر کے اللہ اکبر، بائیں جانب اشارہ کر کے واللہ خیر و ابقیٰ فرمایا، کہ اس کے بعد قبلہ روح ہو کر ورضوان من اللہ اکبر فرمایا، اور اس کے بعد لوگوں پر بے خودی و سرمستی کا عالم طاری ہو گیا، اور مجلس میں ہر سمت سے ایسا شور و غوغاں بلند ہوا کہ بہت سے لوگ جاں بحق ہو گئے، اور آپ اسی کیفیت میں منبر پر سے اتر کر نہ جانے کس طرف چل دیے۔ پھر جب لوگوں کی حالت ٹھیک ہوئی تو مردہ افراد کی تدفین سے فارغ ہو کر آپ کو تلاش کرنے لگے، لیکن آپ کا کہیں پتہ نہ چلا، اور آپ وہاں سے سیدھے مرو اور کچھ دنوں وہاں قیام کرنے کے بعد نیشاپور میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ایک درویش نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ تبری دستار باندھے تشریف فرما ہیں، اور وہ دستار مجھے بہت خوبصورت معلوم ہوئی، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مردوں کی دستار کی خواہش کو اپنے قلب سے نکال دینے کا نام توکل ہے۔ یہ فرما کر اپنی دستار اتار کر مجھ کو مرحمت فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں مرو میں بیمار پڑ گیا اور دوران علالت جب نیشاپور جانے کا قصد کیا تو غیب سے ندا آئی کہ ابھی تو یہاں سے باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ جنات کی ایک جماعت کو تیرا کلام بہت پسند آیا ہے اور وہ تیرے کلام کی سماعت کے لیے تیرے پاس پہنچ رہی ہے، اور جب تک ان کو اپنے اقوال سے سیراب نہ کر دے یہاں سے باہر جانا ممکن نہیں ہے۔ منقول ہے کہ کسی مجلس میں کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جس پر خواہ مخواہ لوگوں کی نظر پڑنے لگتی تو آپ فرماتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ جو چیز
جا رہی ہو وہ نہ جا سکے۔ ایک دن برسر منبر اپنے وعظ میں انسانی کوتاہیوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ اس سلسلہ میں فرمایا کہ انسان ظلم کرنے والا، جہل میں مبتلا رہنے والا اور خود بینی و حسد کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ تمام صفات معیوب ہیں، اس لیے ان سے احتراز ضروری ہے۔ اسی محفل میں کسی درویش نے انسان کی برائی سن کر کھڑے ہو کر کہا کہ گو انسان برائیوں کا مجسمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو محل دوستی بھی قرار دیا ہے، اور یہ سب سے بہتر صفت ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ واقعی تو صحیح کہتا ہے، اور تیرا قول اس آیت قرآنی کے مطابق ہے، یعنی اللہ ان کو محبوب سمجھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب تصور کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے دوران وعظ 3 مرتبہ اللہ 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 فرمایا تو اسی مجلس میں ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ مجھے علم نہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ کو اللہ کا علم ہی نہیں تو پھر آپ بار بار اس کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ نے پوچھا کہ اگر اس کا نام نہ لوں تو پھر کس کا نام لوں؟ ایک دکاندار اکثر آپ کی خانقاہ میں حاضر ہو کر اکثر فقراء کے ہمراہ کھانے میں شریک ہوتا اور خود بھی اپنے ساتھ کھانے کی کچھ چیزیں لے کر آتا۔ اسی طرح برسوں اپنے ہاتھ سے فقراء کی خدمت کرتا رہا۔ اس کے متعلق ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص صاحب باطن ہے۔ اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم الشان محل کی چھت پر بہت سے بزرگان دین کا اجتماع ہے، لیکن آپ بہت کوشش کے باوجود اوپر نہیں پہنچ سکے۔ دریاسنا وہی شخص آ کر کہنے لگا کہ ان راہوں میں شیر لومڑیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کو اوپر پہنچا دیا۔ دوسرے دن جب آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور وہ شخص حاضر ہوا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کو راستہ دے دو، کیونکہ اگر کل یہ ہماری اعانت نہ کرتا تو ہم شکست پائی کا شکار ہو جاتے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا کہ میں تو ہر شب وہیں ہوتا ہوں، لیکن آج تک کسی نے تذکرہ نہیں کیا، اور آپ صرف ایک ہی شب پہنچے تو لوگوں کے سامنے اظہار کر کے مجھ کو ذلیل کیا۔ کسی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں طویل سفر طے کر کے آپ سے ملاقات کرنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قطع مسافت اس لیے معتبر نہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس سے صرف ایک قدم جدا ہو جائے تاکہ تمام مقاصد پائے تکمیل تک پہنچ جائیں۔ کسی نے آپ سے شکایت کی کہ وساوسے شیطانی مجھے بہت ستاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ تم اپنے قلب سے علائق و دنیاوی کے شجر کو اکھاڑ کر پھینک دو تاکہ اس کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھ ہی نہ سکے، یعنی دنیا کو چھوڑ دو تاکہ وساوس شیطانی کا غلبہ ہی نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید تاجر بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور سوال کیا کہ تمہاری بیماری کا کیا سبب ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ایک رات نماز تہجد کے لیے بیدار ہوا تو جیسے ہی وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا تو کمر میں شدید قسم کا درد اٹھا اور فوری ہی تیز بخار ہو گیا۔ یہ سن کر آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ تجھے نماز تہجد سے کیا غرض تھی؟ تیرے لیے تو یہی بہت ہے کہ تو خواہشات دنیاوی کو ترک کر دے، اور تیرے لیے نماز تہجد بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو یقیناً کمر کے درد میں گرفتار رہے گا۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور وہ پاؤں پر دوا لگائے، یا کسی کا ہاتھ ناپاک ہو جائے اور وہ آستین کو دھونے بیٹھ جائے تو قطعاً بے سود ہوگا، کیونکہ اس طرح کے فعل سے نہ تو سر کا درد رفع ہو سکتا ہے اور نہ ہاتھ کی نجاست ختم ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مرید کے یہاں تشریف لے گئے جو بہت عرصہ سے آپ کی ملاقات کا متمنی تھا۔ چنانچہ وہ آپ کی تشریف آوری اور زیارت سے مشرف ہو کر بہت خوش ہوا اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ کب تک یہاں قیام فرما رہے ہیں اور کب روانگی کا قصد ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ابھی تو ملاقات ہی سے دل نہیں بھرا، تو ابھی سے جدائی کی باتیں کر رہا ہے۔ ایک درویش جو آپ کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا، اس کو چھینک آ گئی تو آپ نے فرمایا یرحمکو ربک۔ یہ سن کر وہ درویش چلنے کی غرض سے اٹھا تو لوگوں نے اس سے اس طرح اٹھ جانے کی وجہ پوچھی۔ اس نے عرض کیا کہ صحبت شیخ سے میرا مقصد ہی یہ تھا کہ شیخ کی زبان میرے حق میں رحمت کا مجدہ سنا دے، چنانچہ وہ آرزو پوری ہو چکی، اس لیے جانا چاہتا ہوں۔ ایک دن آپ دیدہ زیب لباس میں ملبوس تھے تو شیخ ابو الحسن نوری کہنا و بوسیدہ پوستین پہنے ہوئے تھے، آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ نے مسکرا کر سوال کیا کہ اے ابو الحسن، تم نے یہ پوستین کس قیمت میں خریدی ہے؟ انہوں نے ایک ضرب لگا کر کہا کہ میں نے پوری دنیا کے معاوضے میں اس کو خریدا ہے، اور یہ مجھے اس قدر عزیز ہے کہ اگر اس کے بدلے میں تمام جنتیں بھی عطا کر دی جائیں جب بھی اپنی پوستین نہیں دوں گا۔ یہ جواب سن کر آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ آج سے کبھی
کسی درویش سے تمسخر نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن کسی درویش نے میری خانقاہ میں حاضر ہو کر استدعا کی کہ خانقاہ کا ایک گوشہ میرے لیے بھی خالی کر دیں تاکہ میں اس میں اپنی جان دے دوں۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے ایک جگہ متعین کر دی اور اس نے وہاں پہنچ کر اللہ اللہ شروع کر دیا اور میں اس کو چھپ کر دیکھتا رہا، لیکن اس نے کہا کہ اے ابو علی، مجھے پریشان نہ کرو۔ یہ سن کر میں وہاں سے واپس آ گیا اور وہ درویش کچھ دیر اللہ اللہ کر کے وہیں فوت ہو گیا، اور جب میں ایک شخص کو اس کی تجہیز و تکفین کا سامان لینے کے لیے بھیج کر مکان کے اندر واپس آیا تو وہ مردہ درویش وہاں سے غائب تھا۔ اس واقعے سے میں حیرت زدہ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے میری ملاقات ایک ایسی اجنبی سے کروائی جو مرنے کے بعد غائب ہو گیا، آخر اس میں تیرا کیا راز ہے؟ اس سے مجھ کو بھی مطلع فرما دے۔ غیبی آواز آئی کہ جو ملک الموت کو تلاش کرنے پر نہ مل سکا، تو آخر اس کی جستجو کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اور جو ملائکہ اور حوروں کو نہ مل سکا، تجھے اس کی تلاش کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ، وہ آخر ہے کس جگہ؟ جواب ملا کہ یعنی وہ مجلس سے صدق میں مقیدر بادشاہ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ویران مسجد میں ایسے ضعیف العمر شخص کو بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کرتے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے اشکوں کے بجائے لہو جاری تھا، جس سے مسجد کا فرش بھی خون آلود ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے نزدیک پہنچ کر دریافت کیا کہ اپنے حال پر رحم کھاتے ہوئے اس قدر گریہ وزاری نہ کرو۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ جوان، میں بتا نہیں سکتا کہ میری قوت اس کی خواہش شدید میں ختم ہو چکی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ایک واقعہ بیان کیا کہ کسی غلام سے اس کا آقا ناراض ہو گیا اور اسے اپنے پاس سے نکال دیا، لیکن لوگوں کی سفارش پر اس کا قصور معاف کر دیا۔ اس کے باوجود بھی وہ غلام ہر وقت گریہ وزاری کرتا رہتا، اور جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب تو آقا نے تیرا قصور معاف کر دیا، پھر کیوں روتا ہے؟ لیکن غلام نے جواب نہیں دیا۔ پھر آقا نے کہا کہ اب اس کو میری رضا کی خواہش ہے، کیونکہ یہ اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ میرے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے خانقاہ میں آ کر آپ سے سوال کیا کہ اگر کسی قلب میں تصور گناہ پیدا ہو گیا ہے تو کیا اس سے جسمانی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے؟ یہ سن کر آپ نے مریدین سے روتے ہوئے فرمایا کہ اس کو جواب دو۔ چنانچہ حضرت زین الاسلام کہتے ہیں کہ میں نے جواب دینا چاہا کہ تصور گناہ ظاہری پاکی کے لیے مضرت رساں نہیں، بلکہ البتہ باطنی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے، مگر ادب مرشد کی وجہ سے بغیر جواب دیے خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میری آنکھوں میں ایسا شدید درد اٹھا کہ میں اس کی اذیت سے مضطرب و بے چین ہو گیا، اور اسی حالت اضطراب میں مجھے نیند آ گئی، اور خواب میں نے کسی کہنے والے کی یہ آواز سنی، یعنی کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور جب میری آنکھ کھلی تو درد چشم ختم ہو چکا تھا، جس کے بعد سے پھر کبھی میری آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں راستہ بھول جانے کی وجہ سے مسلسل 15 یوم تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا، پھر اس کے بعد مجھے راستہ مل گیا، اور ایک فوجی نے مجھے ایسا شربت پلایا کہ جس کی ظلمت و تاریکی کا اثر آج تک مجھے اپنے قلب پر محسوس ہوتا ہے، حالانکہ اس واقعے کو 23 سال بیت چکے ہیں۔ آپ کے ارادت مندوں میں جو لوگ قوی الحبسہ تھے، ان کو آپ موسم سرما میں سرد پانی سے غسل کرنے کا حکم دیتے، اور نخیف الحبسہ لوگوں کو اس کا حکم نہ دیتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص سے اس کی طاقت و قوت کے مطابق ہی مشقت لینا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بنیاد و بقال بننا چاہتا ہے، اس کے لیے تو بہت سے برتنوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو اس کو پسند نہیں کرتا، اس کے لیے کوزہ اور چند برتن کافی ہیں۔ یعنی اگر علم کو مراتب و نمود کے لیے حاصل کیا جائے تو زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اگر حصول علم کا مقصد صرف زاد آخرت کا مہیا کرنا ہو تو پھر عبودیت کی شرائط سے ہی واقف ہونا اور اپنے قلیل علم پر ہی عمل کرنا ہی مقصود ہے۔ کسی نے مرو میں آپ کو مدعو کیا تو وہاں جاتے ہوئے راستہ میں ایک بڑھیا مل گئی جو یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، تو نے مجھے قصیر اولاد ہونے کے باوجود فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا، آخر تیری کیا مصلحت ہے؟ آپ اس کے یہ جملے سننے کے بعد خاموشی سے چلے گئے، اور جب مرو میں اپنے میزبان کے یہاں پہنچے تو اس نے فرمایا کہ ایک طباق میں بہت سا کھانا بھر کر لے آؤ۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا، اور یہ خیال ہوا کہ شاید آپ گھر پر لے کر جانا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ کا گھر در کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب وہ میزبان طباق بھر کر لے آیا تو آپ اس کو سر پر رکھے ہوئے بڑھیا کے مکان کی طرف چل دیے،
اور تمام کھانا اس کے مکان پر دے آئے۔ یہ عجز و انکساری بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے جب عام لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ اگر محشر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں رسید کیا تو کفار مجھے اپنی مصاحبت میں دیکھ کر بہت مسرور ہوں گے اور میرا مذاق اڑائیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے کہ آج ہمارے اور تیرے اندر کیا فرق ہے۔ میں انہیں جواب دوں گا کہ جوان مردوں کو فردوس و جہنم کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے۔ پھر جب صبح ہوئی، اس کی روشنی نے ہمارے اندر جدائی کر دی، اور کون سی ایسی نعمت ہے جس کو زمانہ نے مقدر نہیں کیا۔ حضرت مصنف کا قول ہے کہ اس کے بعد آپ کا یہ فرمانا تعجب خیز ہے کہ اگر میرے علم میں آ جاتا کہ روز محشر کوئی قدم میرے قدم کے علاوہ ہوگا تو ہر وہ عمل جو میں نے کیا ہے اس سے روگرداں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ آپ نے محویت و عبودیت کے عالم میں فرمایا ہو اور سرتاپا ربوبیت میں غرق ہوں۔ ایک مرتبہ عید کے دن عیدگاہ کے ایک بہت بڑے مجمع میں آپ بھی شریک تھے، اور وہاں آپ کو ایسا جوش آ گیا کہ اسی جوش کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، مجھے تیری عظمت کی قسم، اگر مجھے آج یہ علم ہو جائے کہ مجھ سے قبل کسی کو قیامت میں تیرا دیدار حاصل ہوگا تو اسی وقت میری روح جسم سے جدا ہو جائے گی۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ اس قول سے شاید آپ کا یہ مقصد ہو کہ قیامت میں زمانے کی کوئی قید نہ ہوگی، اور جب زمانے کی قید ہی نہیں ہوگی تو پھر آگے پیچھے دیکھنا ممکن نہیں۔ لیکن اس قول کی تشریح بھی خود ایک راز ہے، یعنی اللہ کے نزدیک صبح و شام نہیں ہے۔ ارشادات: آپ نے فرمایا کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے مخلوق سے دشمنی مت کرو، کیونکہ ذاتی دشمنی سے اپنی خودی کا دعویٰ کرنا ہے، حالانکہ تم خود کچھ بھی نہیں بلکہ دوسرے کی ملکیت ہو، اور خودی کے دعوے دار بن جانے کے بعد گویا تم اس بات کے بھی دعوے دار ہو گئے کہ نہ تو تم ہی چھو اور نہ تم لوگ دوسرے کی ملکیت، اور ایسی صورت میں تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک نہیں ہے، تو پھر کون مالک ہے؟ فرمایا کہ اس مردے کی طرح زندگی گزارو جس کو مرے ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں۔ فرمایا کہ جو محبوب کے مقام پر جاروب خوش نہ بن سکے اس کا شمار اشاق میں نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جو خدا کے سوا کسی سے انس رکھتا ہو وہ خدا کے انس کو قطع کر دینے والا ہے، اور ذکر الہی کو چھوڑ کر کسی اور کا ذکر لغو و بے سود ہے۔ فرمایا کہ مرشد کی مخالفت مرشد کے توقل کو منقطع کر دیتی ہے، اور جو مرید اپنے مرشد کے قول و فعل پر معترض ہوتا ہے اس کے لیے مرشد کی صحبت بے سود ہے، اور مرشد کی نافرمانی کرنے والے کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ سوء ادب ایک ایسا شجر ہے جس کا ثمر مردود ہوتا ہے۔ فرمایا کہ شاہی دربار کی گستاخی کرنے والا بلند مرتبے سے گر کر دربانی پر آ جاتا ہے، اور وہاں سے بے ادب شخص گر کر ساربانی پر پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادبی سے کام لینے والا بہت جلد اپنے کافر کردار تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ استاد و مرشد کے وسیلے کے بغیر کوئی بندہ خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اور شخص ابتدا میں استاد و مرشد کی ابتدا نہیں کرتا، وہ جب تک کسی کامل استاد و مرشد کو اپنا رہنما نہیں بنا لیتا اس وقت تک طریقت سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا کہ بارگاہ کے دروازے تک تو خدمت و بزرگی ہے، لیکن بارگاہ میں داخلے کے بعد ایک روب طاری ہو جاتا ہے، اس کے بعد مقام قرب میں افسردگی رہتی ہے، اور اس کے بعد فنائیت رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ریاضت و مجاہدات سے اولیاء کرام کے حالات و سکون و راحت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ان کی ظاہری حالت پہلے جیسی حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو مرید ابتدا میں ہم و غم سے کنارہ کش رہتا ہے وہ انتہا میں جا کر ہمت چھوڑ بیٹھتا ہے، اور یہاں ہم و غم سے مراد خود کو ظاہری عبادت میں مشغول کر دینا ہے، اور ہمت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے باطن کو مراقبہ کے ساتھ جمع رکھے۔ فرمایا کہ مسرت طلب وجدان و دریافت کی مسرت سے اس لیے زیادہ ہے کہ مسرت و وجدان میں جان کا خطرہ ہے، اور مسرت طلب میں وصال کی امید۔ فرمایا کہ وصال صرف ریاضت اور جد و جہد سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ایک فطری شے ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ان سب کو دوست رکھتے ہیں اور وہ سب ہم کو دوست رکھتے ہیں، لیکن مصیبت کل کی دوزخ کی مصیبت سے زیادہ ہے، کیونکہ قیامت میں تو محض اہل جہنم ہی کا ثواب فوت ہوگا، لیکن میرا آج کا نقد وقت مشاہدہ الہی میں فوت ہو رہا ہے، اس لیے میری مصیبت اہل جہنم کی مصیبت سے زائد ہے۔ فرمایا کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دینے والا جہنم سے نجات پائے گا، اور مشتبہ اشیاء سے احتراز کرنے والا داخل جنت ہوگا، اور زیادہ کی حوث سے کنارہ کشی کرنے والا واصل اللہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جواں مرد ان مراتب کو بذریعہ جواں مردی حاصل نہیں کر سکتا اور جوان مراتب پر فائز ہو جاتا ہے۔
اس کی جمع مردی کا مقتضا یہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے چھٹکارا طلب نہ کرے۔ فرمایا کہ جو شے من جانب اللہ بندوں کو بے طلب حاصل ہوتی ہے اس سے روح منور ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے پوری عمر میں احکام الہی کے خلاف کام کیا ہوگا، اس کو اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت کا محل بھی عطا فرما دے گا، جب بھی اپنی نافرمانی کو یاد کر کے اس کے حق میں جنت کی راحتیں عذاب جہنم بن کر رہ جائیں گی۔ اور جس شخص نے پوری عمر میں صدق دلی کے ساتھ ایک کام بھی انجام دیا ہوگا اور اس کو قیامت میں اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دے گا، تو جس وقت اس کو اپنا وہ فعل یاد آئے گا، جہنم کی آگ اس کے لیے سرد بن جائے گی اور وہ جہنم میں بھی جنت کی لذت سے ہمکنارہ ہوگا۔ فرمایا کہ اگر کوئی ظاہری چیز کا مطالبہ کرے تو اس سے محاسبہ کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی غائب شے کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ محاسبہ سے بچ جائے گا۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں پر عذاب کرتا ہے تو یہ بھی اس کی قدرت و طاقت کا اظہار ہے، کیونکہ بندے اسی کے مستحق ہیں، اور اگر وہ بخش دیتا ہے تو اس کی رحمت ظاہری ہوتی ہے، کیونکہ اس کی رحمت کے مقابلہ میں تمام دنیا کے گناہ ذرا برابر بھی وقت نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو آخرت کو دنیا کے مقابلے میں فروخت کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اس آیت کو سن لیتا ہے اس کے نزدیک راہ خدا میں جان دینا کوئی دشوار نہیں، یعنی ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستہ میں قتل ہو گئے۔ فرمایا کہ ایاک نعبد کو پیش نظر رکھنا عین شریعت ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین امر حقیقی ہے، یعنی ہم تجھ سے ہی اعانت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم بہشت کے لیے خدا کے ہاتھ فروخت ہو چکے ہو تو تمہارے لیے یہ زیبا نہیں کہ تم اس کو کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دو، اس لیے کہ نہ تو خرید و فروخت جائز ہے اور نہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں تمہیں کوئی فائدہ ہوگا۔ فرمایا کہ مراتب بھی 3 قسم کے ہیں، اول سوال، دوم دعا، سوم ثنا، یعنی سوال تو دنیا طلب کرنے والے کے لیے ہے، دعا آخرت کے طالبین کے لیے ہے، اور ثنا صرف خدا کے طالب کے لیے ہے۔ اسی طرح سخاوت کے بھی 3 درجے ہیں، اول سخا، دوم جود، سوم ایثار۔ جو شخص خدا کو اپنے نفس کے لیے قبول کرے اس کو صاحب سخا کہا جائے گا، اور جو خدا کو قلب کے لیے قبول کرے اس کو صاحب جود کہا جائے گا، اور جو اللہ کو اپنی جان کے لیے قبول کرے وہ صاحب ایثار ہے۔ فرمایا کہ حق گوئی سے خاموش رہنے والا گونگے شیطان کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا کہ شاہوں کی صحبت سے احتراز کرو کیونکہ ان کا مزاج بچوں جیسا ہوتا ہے اور ان کا دبدبہ شیر جیسا۔ فرمایا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ کا مفہوم پناہ طلب کرنا ہے فراق و قطیعت سے۔ فرمایا کہ امراء کی تواضع فقراء کے لیے دیانت ہے اور فقراء کی تواضع امراء کے لیے خیانت ہے۔ فرمایا کہ جب طالب علم کے لیے ملائکہ پر بچھاتے ہیں تو اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علم کے صلہ میں اس کو کیا کچھ نہیں عطا فرمائے گا، اور جس طرح علم کی طلب فرض ہے اسی طرح معلوم کی طلب بھی فرض عین ہے۔ فرمایا کہ مرید اس کو کہا جائے گا جو ہوائے نفس اور سونے کو ترک کر دے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی کے بعد آخر عمر تک کبھی نہیں سوئے، کیونکہ آپ مکمل قلب بن چکے تھے۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے خواب میں تمہیں ذبح کر دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ نہ آپ سوتے نہ خواب دیکھتے۔ فرمایا کہ دیدار الہی دنیا میں رموز و اسرار کے ذریعہ ہوتا ہے، لیکن عقبہ میں بصارت کے ذریعہ۔ وفات۔ ایک مرتبہ آپ استدراج کے موضوع پر تقریر فرما رہے تھے کہ کسی نے استدراج کا مفہوم پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ مدینہ میں فلاں شخص نے فلاں شخص کا گلا گھونٹ دیا، بس اسی کو استدراج کہتے ہیں۔ آخر میں آپ کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ شام کے وقت اپنے بالا خانے پر جو آپ کے مزار کے نزدیک اور اس وقت بیت المفتوح کے نام سے مشہور ہے، آفتاب کی جانب منہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے مملکتوں میں گردش کرنے والے، آج تیری حالت کیا رہی، اور ملک الموت کے گرد تو نے کس طرح گردش کی، اور یہ بتا دے کہ کیا تو نے کسی جگہ مجھ جیسا شیدائی اور اشتیاق دید رکھنے والا بھی دیکھا ہے۔ غرض کے غروب آفتاب کے وقت تک آپ اسی طرح باتیں کرتے رہتے۔ آخر دور میں آپ کا کلام اس قدر زومانی اور دقیق ہونے لگا تھا کہ لوگ اس کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہ جاتے، اس لیے آپ کی مجلس و واعظ میں 17-18 افراد سے زیادہ شرکت نہ کرتے۔ حضرت انصاری کا قول ہے کہ جب آپ کا کلام بہت گہرا ہو گیا تھا تو آپ کی محفل میں خالی جگہ نظر آنے لگی تھی۔ حالت غلبہ۔
حالت غلبہ میں آپ اپنی مناجات اس طرح شروع کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے چیونٹے کی طرح عاجز تصور کر اور خشک گھاس کی پتیوں کی مانند سمجھ کر اپنے کرم سے میری مغفرت فرما دے۔ پھر فرماتی کہ اے اللہ مجھ کو دنیا کے سامنے رسوائی سے بچانا، کیونکہ میں نے منبر پر بیٹھ کر دنیا کے سامنے بہت لاف زنی کی ہے، اور اگر تجھے رسوا کرنا ہی منظور ہو تو پھر مجھ کو صوفیاء کے لباس میں جہنم میں رکھنا، تاکہ ہمیشہ تیرے فراق کے غم میں گھلتا رہوں۔ اے اللہ میں نے گناہوں سے اپنے اعمال نامہ کو سیاہ کر لیا اور اپنے بالوں کو سفیدی میں تبدیل کر لیا، لہٰذا ہماری سیاہی پر نظر نہ ڈالنا بلکہ اپنے سفید کیے بالوں کی لاج رکھ لینا۔ اے اللہ تجھ سے واقفیت رکھنے والا کبھی تیری طلب سے نہیں رکتا، خواہ اس کو یہ علم بھی ہو جائے کہ وہ تجھے کبھی نہیں پا سکے گا۔ اے اللہ تو اگر اپنے کرم سے جنت عطا فرما دے جب بھی میرے قلب سے یہ داغ نہیں مٹے گا کہ میں نے تیری بندگی میں بہت کوتاہیاں کی ہیں۔ حضرت شیخ ابو القاسم کشیری نے آپ کے انتقال کے بعد آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے تمام گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، البتہ ایک گناہ مجھ سے ایسا سرزد ہو گیا تھا کہ اس کا اقرار کرتے ہوئے مجھے ندامت محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے میں پسینے میں شرابور ہو گیا اور میرا چہرہ سست ہو گیا، اور وہ گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنی نوعمری میں ایک لڑکے کو شہوت بھری نگاہوں سے دیکھ لیا تھا۔ پھر ایک مرتبہ کسی بزرگ نے آپ کو بے قراری کے ساتھ خواب میں روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ کیا آپ دوبارہ دنیا میں آنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن میں بھلائی کے لیے دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا بلکہ مخلوق کو اللہ کی جانب راغب کرنے کے لیے واپسی چاہتا ہوں، اور ان کو یہاں کے حالات باخبر کرنے کی خواہش ہے۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں سوال کیا کہ وہاں آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے میرے تمام اچھے برے اعمال کا محاسبہ کیا، اس کے بعد سب معاف کر کے میری مغفرت فرما دی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔